المرجب کا مہینہ ہے. آپ کو معلوم ہے اس مہینے میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا. معراج کیا ہے یہ واقعہ سب کو معلوم ہے، لیکن معراج ہوا کیوں ہے آج ہم اس پہ بات کریں. مختصر ہوگی جی. معراج ہوا کیوں ہے؟ کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا اور کہا آ محبوب رات کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کو کرائیے. دن میں بھی ہو سکتا تھا، سب کے سامنے بھی ہو سکتا تھا، مگر رات چنی ہے. رات کیوں چنی ہے؟ کہ رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے. اور رات محبوبوں کے ملنے کی رات ہوتی ہے. محب اور محبوب رات میں سرگوشیاں کرتے ہیں. کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، محبوب پیارے دیکھنا رات ہو گئی ہے، آ اٹھ کے تہجد ہی پڑھ لے. آ محبوب ملاقات ہی کر لے. ہماری ملاقات اور ہے، اس کی ملاقات یہ ہے. محبوب قرآن سنا، ہم نے تیرا قرآن سننا ہے. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے محبوبہ، قم کھڑے ہو جاؤ، اللیل دیکھو نا رات آ گئی ہے. الا قلیلا، لیکن ساری رات نہیں کھڑے ہونا، تھوڑی دیر کے لیے. پھر خیال آیا ملاقات تھوڑی نہ ہو جائے. نصفہ، محبوب آدھی رات کر لو. پھر جاڑوں کی راتیں تھی، آدھی بھی لمبی نہ ہو جائے. اوین قص، محبوب پیارے آدھی سے بھی کم کر لو. منہ قلیلا، آدھی سے بھی تھوڑی کم کر لو. پھر اور کم نہ ہو جائے. محبوب او زد علیہ، اس پہ بھی تھوڑی زیادہ کر لو. پاک پروردگار کرنا کیا ہے؟ سرد راتیں ہیں، سارے سو رہے ہیں، محبوب کمبل اوڑے لیٹا ہے. ارشاد ہوتا ہے پیارے محبوب کھڑے ہو جاؤ، آدھی کر لو، پونی کر لو، آدھی سے زیادہ کر لو، جب تیری مرضی جتنی مرضی کر لو. مولا کرنا کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے رتل القرآن ترتیلا، محبوب قرآن سنا، تیرا قرآن سننا ہے. یعنی تیرے منہ سے باتیں سننی ہیں، تیرے منہ سے اپنا نام سننا ہے. رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستے آن جگاوے. یہ دل کے رموز ہیں، رموز سر دل بے دل چداند. جس کے پاس دل نہ ہو اس کو کیا خبر کہ دل کے راز ہوتے کیا ہے. مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. اے دل اگر تو مر گیا تو پھر زندگی کا لطف نہیں رہے گا. پھر بادشاہ کا محل ہو تو بھی لطف نہیں آئے گا. وہ کسی بڑے سے بڑے امیر اور ترقی یافتہ ملک کا وزٹ ہو پھر بھی لطف نہیں آئے گا. لطف کب آتا ہے؟ جب اندر چراغ جل رہا، اندر روشنیاں ہو تو سارا جگ ہی روشن ہے. اندر اندھیروں کا راج ہو، باہر جتنی مرضی روشنیاں جلا لیں، اندھیرے کا اندھیرا ہی رہتا. رات کو معراج ہوئی تو سوال وہی کا وہی ہے، ہوئی کیوں؟ جناب موسیٰ آرزویں کرتے چلے گئے. جناب موسیٰ اللہ کے سامنے التجائیں کرتے رہے، پاک پروردگار ربی ارینی انظر الیک، مولا دیکھنا ہے، مولا زیارت کرنی ہے. لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، دیکھ ہی نہیں سکے گا. مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ اللہ پاک سے جب اصرار کیا گیا تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَكِنْ انظر إِلَى الْجَبَلِ، لیکن تو پیارا ہے. ایسے ہی ڈائریکٹ انکار بھی نہیں کیا، لیکن تو چونکہ پیارا ہے ذرا پہاڑ کی طرف دیکھ، ہم تجلی ڈالتے. کہا تجلی ڈالی، جناب موسیٰ نے دیکھی اور گر کر بے ہوش ہو گئے. لوگ کہتے جی دیکھا ہی نہیں، دیکھا نہیں تو بے ہوش کیسے ہو گئے؟ کچھ دیکھا تھا تو بے ہوش ہوئے. اللہ کا نبی پہاڑ کو جلتا دیکھ کے، گرتا دیکھ کے بے ہوش نہیں ہو سکتا. وہ تجلی تھی یا تجلی کا عکس تھا، ریفلیکشن تھا، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو کہا کہ مولا تو پاک ہے، مولا تو پاک ہے، میری آنکھ دنیا میں ظاہراً تجھے نہیں دیکھ سکتی. گھر آئے، مولانا روم کہتے ہیں اس تجلی کا ایسا اثر ہوا کہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. ایسا حسین چہرہ ہو گیا جناب موسیٰ کا کہ جو دیکھتا تھا اس کی بینائی کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی تھی. آپ سورج کو کتنی دیر دیکھ سکتے ہیں؟ آپ 10 سیکنڈ سورج کو نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ نور بہت ہے، روشنی بہت زیادہ ہے.
جناب موسیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، تو آپ نے اپنی قمیص کا ایک حصہ کاٹا، قمیص کو ہی پھاڑا اور اپنے چہرے پر نقاب بنا لیا، نقاب اوڑھتے تھے۔ زوجہ کہنے لگی یہ مجھ سے کیسا نقاب؟ کہا کہ تم دیکھو گی تو اندھی ہو جاؤ گی۔ کہنے لگی کہ میں اس طرح کرتی ہوں، ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں، دوسری آنکھ سے دیکھ لوں گی۔ کہا کہ پھر کانی ہو جاؤ گی۔ کہنے لگی نہیں، دیکھنا تو میں نے ہے۔ جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے کہا ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ، اس نے ہاتھ رکھا، آپ نے نقاب الٹا، اس نے جب دیکھا تو آنکھ کی بینائی واقعتاً چلی گئی۔ کہا تجھے کہا تھا نا، لیکن مولانا روم کہتے اس کو وہ دیکھنے میں ایسی لذت آئی، مچل گئی، کہنے لگی ایک دفعہ پھر دیکھنا ہے، ایک دفعہ پھر دیکھنا ہے۔ کہا کہ پہلے ایک آنکھ چلی گئی ہے، دوسری بھی چلی گئی تو کیا کرو گی؟ کہنے لگی جو ہوتا ہے سو ہو، اب تو میں نے دیکھ کے ہی رہنا ہے۔ جب اس نے پھر اصرار کیا، آپ نے نقاب الٹا، اس نے دیکھا دوسری آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی۔ اب اس کو لذت آ گئی تھی، سبحان اللہ، اب اس کو چس آنے لگا تھا کہ بھئی ایسا چہرہ جس نے اس کی تجلی کا ایک عکس دیکھا ہے۔ کہنے لگی اے موسیٰ اللہ سے باتیں کرتے ہو، اللہ سے التجا کرو، پاک پروردگار میری دونوں آنکھیں سلامت کرے، دونوں آنکھوں کی بینائی لوٹائے، اور ایسی بینائی لوٹائے جو تجھے دیکھ بھی سکے۔ اب تیرے دیکھے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے جناب موسیٰ نے تو تجلی کا عکس دیکھا تو لوگ دیکھ نہ سکے، جو وہاں جا کے دیکھ آئے اس کے حسن کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس کے حسن کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور ایسا حسین حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ نے پھر ایسا بنایا ہی نہیں، اللہ نے پھر ایسا بنایا ہی نہیں۔ سوال پھر وہیں کا وہیں ہے کہ معراج کروائی تو کروائی کیوں؟ معراج کروائی تو کروائی کیوں؟ ارشاد ہوتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی۔ معراج جس سال ہوا اس کو عام الحزن کہتے، غم کا سال۔ اور وہ غم کا سال کیسا تھا؟ حضور علیہ السلام کے عزیز از جان چچا جناب ابو طالب آپ انتقال فرما گئے، اور جناب ابو طالب اس خاندان کے سربراہ حضور علیہ السلام جن کے گھر میں ناز و نعم سے پلے، اور آپ کے چچا کہا کرتے تھے محمد جب تک میں زندہ ہوں تیرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ آپ کے بھائی آیا کرتے تھے، جناب ابو طالب کے بھائی آتے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، اس کو سمجھاؤ۔ بڑے بڑے سردار آیا کرتے تھے کہ اس کو سمجھاؤ۔ ایک دن جناب ابو طالب نے بلا لیا اور کہا پیارے بھتیجے یہ اس طرح کہہ رہے ہیں۔ تو جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج رکھ دیں پھر بھی وحدانیت بیان کرنے سے باز نہیں آؤں گا، مجھے تو حکم ہے اس کا پیغام سناؤں، مجھے تو حکم ہے میں ترویج کروں۔ اور آپ کی زوجہ جناب ابو طالب کی زوجہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ حضرت فاطمہ، روایات میں آتا ہے اس وقت تک کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک محمد مصطفیٰ دسترخوان پہ نہیں آ جاتے تھے۔ اپنے بچے کھائیں نہ کھائیں جناب فاطمہ پرواہ نہیں کرتی تھی، مگر محمد نہ کھائے، جب تک نہ کھائے وہ خود نہ کھانا کھاتی تھی، ایسی پیاری چچی تھی۔ تو جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور پھر اسی سال حضور علیہ السلام کی عزیز جان رفیقہ حیات، قدردان مصطفیٰ، مزاج شناس مصطفیٰ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی وصال ہوا۔ 25 برس کے تھے مصطفیٰ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ 40 برس کی تھی، آپ سے نکاح ہوا، مگر جناب خدیجہ نے اتنی محبت دی، اتنی محبت اور عزت دی، جب تک حضرت خدیجہ حیات رہی مصطفیٰ نے کبھی دوسری شادی نہیں کی، دوسرا نکاح نہیں کیا۔ عرب کے معاشرے میں تھا کہ متعدد شادیاں ہوتی تھی، متعدد نکاح ہوتے تھے، اور ایک جوان آدمی 25 برس کا
25 बरस गुजर गए, 30 भी गुजर गए, 35 भी गुजर गए, दूसरी शादी नहीं की। क्यों? घरवाली ने प्यार ही इतना दिया, घरवाली ने इज्जत ही इतनी दी है, घरवाली ने मोहब्बत ही इतनी दी है। आज घरों के टूटने की एक बड़ी वजह यह होती है कि खातून अपने शौहर की कदर नहीं करती, खातून शौहर की नाफरमानी करती, खातून उसे डिग्रेड करती, खातून बात बात पे ताने देती है, तशनी के तीर बरसाए जाते हैं। ज़रा यहाँ तो देखो मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर में क्या हो रहा है। अल्लाह का नाम लेके खाना दिया जा रहा है, इज्जत दी जा रही है। और जब कोई परेशानी है मुस्तफ़ा घर आके बताएं, हज़रत खदीजा क्या कहें कि ए मेरे सरताज घबराने की बात नहीं है, आप तो शादी को अमीन बन के दुनिया में आए हैं, आप तो बेवाओं के सरों पे हाथ रखते हैं, यतीम आपकी कमली के नीचे पलते हैं, आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत। इतनी मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी। जब आपका हज़रत खदीजा का विसाल होने लगा, हुजूर की सारी औलाद अभी भी हज़रत खदीजतुल कुबरा से है, सिवाय हज़रत इब्राहीम के जो मारिया क़िब्तिया से। तो अपनी छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को बुलाया और कहा, है बेटी ज़हरा, मेरा आखिरी वक्त है, तुम्हारे अब्बा कहीं बाहर हैं, जाओ जाके उनसे गुजारिश करो अपनी काली कमली तो दे दें, जाने ये लम्स फिर मुयस्सर आए ना आए, जाने वो रफ़ाक़तें मुयस्सर आए ना आए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा टूटे दिल के साथ मुस्तफ़ा की खिदमत में हाजिर होती और अर्ज़ करती हैं, अब्बा जी अम्मा जी आपकी काली कमली मांग रहे। मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू बह निकलते और हुजूर फरमाते हैं, फ़ातिमा खुदा की कसम, अगर आज तुम्हारी माँ और मेरी ज़ौजा खदीजा मुझसे मैं मोहम्मद की जिल्द मांगती हूँ, तो कहता तू कमली मांग रही है, मैं तो जिल्द देने के लिए तैयार हूँ। इतनी मोहब्बत करते थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और जब आपका विसाल हुआ, एक दफ़ा किसी ज़ौजा ने कहा कि आप उस ज़ईफ़ा का बार बार नाम लिए जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, ख़बरदार किसी ने खदीजा को कुछ कहा, उसने उस वक्त मेरा साथ दिया है जब सारे ही साथ छोड़ गए थे, जब कोई पुरसाने हाल नहीं था। मेरा जब कोई पुरसाने हाल था तो मेरी बीवी खदीजा थी, मेरी बीवी खदीजा थी। आज ख़वातीन, आज घर में ज़ौजा अपने शौहर को बुरा भला कहती, हालांकि तुम्हारे सर का ताज है, वो जैसा भी है तुम्हारा शौहर है, घर में घर तुम्हारा कुल्ली भी है। शौहर अगर सलामत है उसकी सलामती की दुआएं किया करो कि जब तक वो हयात है अल्लाह ताला इज़्ज़तें अता करता, अल्लाह ताला बरकतें अता करता। तो हज़रत खदीजा का भी इंतकाल हो जाता और फिर मुआशरे वाले बाइकाट कर देते। 3 साल तक बाइकाट रहा, सोशल बाइकाट। ख़ानदान वाले अगर 3 दिन बात करना छोड़ दें, बुलाना छोड़ दें और कहें ना हमने जाना है ना इसने हमारे पास कभी आना है, दिमाग ठिकाने आ जाता। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 साल, इसको 3 न समझिएगा। हर साल में 12 महीने और 1 साल में 365 दिन मुआशरती बाइकाट किया गया। शेब अबी तालिब में महसूर कर दिया गया, न खाना जाता है, न रिश्ते आते जाते हैं, न मिलने मिलाने दिया जाता। सहाबी कहते हैं, रिवायात में आता है, इतनी भूख थी, इतनी भूख थी, रात के अंधेरे में निकलते थे, जानबूझ के जूता नहीं पहनते थे और चलते चलते ज़मीन के नीचे पाँव पे चमड़ा भी आ जाता, उठा के खा लेते थे। ऐसा कड़ा वक्त, ऐसा बुरा वक्त और ऐसा मुश्किल मरहला कि अजीज़ जान चचा भी साथ छोड़ गए और ज़ौजा भी साथ छोड़ गई। मुआशरे वालों ने बाइकाट करना शुरू कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ तशरीफ़ ले गए कि भाई अब ये तो सुनते नहीं हैं, ताइफ वाले शायद मेरी बात सुन लें, उनके सरदारों से राहो रस्म बढ़ाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, शायद वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे आ जाएं, शायद वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान ले आएं। हुजूर अलैहिस्सलाम जब ताइफ गए तो सुकून यहाँ भी नहीं मिला। धुतकारने लगे, पत्थर मारने लगे, मजनू पागल दीवाना कहने लगे। और कोई सीरत की हदीस की किताब उठा के देख लें, छोटे बच्चों को लगा दिया जो पत्थर मारते थे, मुस्तफ़ा का सारा जिस्म लहू लुहान हो जाता था, सारा जिस्म लहू लुहान हो जाता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। आज एक हल्की सी तकलीफ़ आ जाए, हम कहते हैं कि हमारी तो सारी ज़िंदगी परेशानियों से भरी पड़ी, सारी ज़िंदगी परेशानियों वाली है, हमने तो सुख देखा ही नहीं है।
یہ حضور علیہ السلام جو اللہ کے محبوب ہیں اور اس میں شک کوئی نہیں ہے، بھلا محبوب کو کوئی اذیت میں دیکھ سکتا، محبوب کو پریشانی میں دیکھ سکتا ہے؟ مگر وہ کہتے ہیں نا، تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ سارا شہر مخالف ہو گیا، قبیلہ مخالف ہو گیا، پورا حجاز مخالف ہو گیا، باہر تشریف لے گئے، وہ مخالفت کرنے لگے۔ اپنوں کے زخم زیادہ تکلیف دیتے، اپنے دکھ دے زیادہ تکلیف ہوتی، اور یہ تو ایسے دکھ تھے، وہ کسی نے کہا تھا غم بھی دیے ہیں یوں کہ نہ واپس لیے کبھی، ان کے ہماری ذات پہ احسان ہی رہے۔ اتنے غم دیے کہ کبھی واپس لینے کا نام نہیں لیا، کہ بھی غم دیے ٹھیک ہے اب واپس لے لیتے، اب مداوع کر لیتے۔ تو تصور کریں محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ساری زندگی، مکی زندگی کس طرح مصیبت میں گزری، کس طرح مشکل میں گزری، کس طرح پریشانی میں گزری، کس طرح دکھوں میں گری ہوئی گزری، اور جب واپس تشریف لائے تو ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب پیارے گھبرانا نہیں ہے، آ تجھے اپنا دیدار کراتا ہوں، آ تجھے دیدار کراتا ہوں۔ تو جب اتنی پریشانیاں آ جائیں پھر مولا راستے کھولتا، پھر مولا آسانیوں کے راستے کھول دیتا، پھر پاک پروردگار معراج کراتا ہے، اور معراج جب کرائی تو جنت بھی دکھا دی، دوزخ کا نظارہ بھی کرایا، دیکھو یہ دوزخی اور دیکھو یہ جنتی ہیں۔ حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے، مسلم شریف میں 3 جگہوں پہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا مجھے براق لینے کے لیے آیا، اور براق کہتے گھوڑے کی شکل کا تھا، اس کا نام تو نہیں تھا، ہمیں سمجھانے کے لیے کہا یہ براق ہے، یعنی بجلیوں پہ بجلیاں ہیں، جس طرح بجلی روشنی کی رفتار سے، روشنی کی رفتار جس طرح سفر کرتی ہے، فرمایا وہ تو برق ہوتی ہے، یہ تو براق تھا، روشنیوں پہ روشنیاں تھیں۔ حضور نے کہا جب مجھے لینے کے لیے آیا میں نے کیا دیکھا، مسلم شریف کی روایت ہے جناب موسیٰ اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ زندہ کے مردہ؟ زندہ۔ اور کھڑے ہو کے پڑھتا ہے کہ بیٹھ کے؟ کھڑے ہو کے۔ قبر کتنی ہوتی ہے کہ مردہ بیٹھ سکے، مگر وہ ہماری قبر ہے، ہم بناتے ہیں، جب بنا کے آ جاتے ہیں پھر اس کی قبر ہوتی ہے، پھر اللہ اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا۔ کب جناب موسیٰ کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں، جب مسجد اقصیٰ گیا جناب موسیٰ صف میں بیٹھے، میرے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور جب میں اوپر گیا تو چھٹے آسمان پہ میرا استقبال بھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ کی رفتار تو زیادہ تیز ہے، کہ حضور ابھی پہنچتے نہیں ہیں، وہ پہلے پہنچے ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب موسیٰ اپنی رفتار سے آ جا رہے تھے، حضور براق کی رفتار سے آ جا رہے تھے، حضور اپنی رفتار سے جاتے جو جناب موسیٰ سے بھی پہلے پہنچے ہوتے۔ تو حضور جب واپس تشریف لائے، سفر معراج ہو گیا، آپ نے جناب بلال کو بلایا اور کہا بلال کیا کرتے ہو؟ گھبرا گئے، تو غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ خیریت؟ بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کوئی خاص نہیں، حکم۔ بلال کرتے کیا ہو؟ میں نے کیا دیکھا کہ جنت میں گیا۔ حضور نے فرمایا بلال جنت میں میں نے اپنے سے آگے تیرے قدموں کی چاپ سنی ہے، کرتے کیا ہو؟ یا رسول اللہ کوئی خاص نہیں، وہی نماز روزہ جو سارے کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا جو وضو کے بعد 2 نفل پڑھے اللہ بڑا ثواب دے گا، جب سے آپ نے فرمایا میں نے کبھی چھوڑے نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا لو انہی نفلوں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے لیے جگہ پیدا کر دی ہے۔